السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے حاضری اور یہ پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ حضرات سے نہ صرف گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے بلکہ ایک آدھ بات اللہ رسول کی آپ تک پہنچ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بچے بھی زیادہ سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہے ہیں، سامعین میں سب انگریزی اور دیگر مدارس کے طلباء بھی ہیں۔ اس لیے میرا یہ عنوان جو میں چن کے لا رہا ہوں وہ بالکل مختصر سی بات اور آپ کو یاد رکھنے والی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غصے کے بارے میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ نیک لوگ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب پینے کا جب ذکر آیا تو آج کل تو ماشاءاللہ ہماری حکومت پینے والوں پہ بڑی قربان ہے اور اپنے فائدے کے لیے لاک ڈاؤن سب ختم ہو گیا۔ ان کو کسی بات کا احساس نہیں، ان کو صرف پیسے سے محبت ہے، پیسوں سے اپنے غلے کو بھرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہر ایک کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ کسی کو وہ کچھ نشہ، کسی کو کچھ نشہ، اور یہ نشہ جب آتا ہے تو غصہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ کوئی تکبر کا نشہ رہتا، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کرتے اور پورا ان کے انداز گفتگو بدل جاتا۔ کسی کو نشہ مال کا ہوتا ہے، مال ہونے سے انہوں یہ سمجھتے کہ میرا اتنا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ ارے جو آپ کو مال دیا کل دوسرے کو بھی دے سکتا اور وہ مالدار بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو معلوم، مالدار تک بات آئی تو مجھے یاد آیا ایک واقعہ ہم اکثر بچوں کو سناتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو سنائیے۔ یہ باتوں کی نصیحت آپ کے بچے لے اور خود بھی آپ نصیحت لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، گھر میں ایک فقیر آیا اور فقیر آ کر اس نے کچھ اللہ کے نام پر مانگا۔ بیوی بڑی دیندار قسم کی تھی، اللہ والی تھی۔ اس نے کچھ کھانا اپنی رکابی سے اٹھایا اور وہ غریب کو دینے جا رہی تھی۔ شوہر نے غصے میں آ کر وہ کھانا اس سے کھینچ لیا ہاتھ سے اور وہ فقیر کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑھا دیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے وہی منظر لانا اس کا مقصود تھا۔ لکھا جاتا ہے کہ چند سال کے بعد وہ فقیر کو اللہ نے دولت عطا فرما دی اور اس نے ایک خاتون سے شادی کیا۔ وہ خاتون سے جو شادی کیا وہی خاتون تھی جو اس زمانے میں فقیر کو کھانے کے لیے آئے، جب آواز دی تو کھانا پہنچانے کے لیے اٹھنے والی تھی۔ اور حادثہ یہ ہوا کہ اس کے کاروبار پورے متاثر ہو گئے
اور کام پورا ان کا بالکل یا زمین دوز ہو گیا، تو یہ صاحب جا کر اپنی غربت پر اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیا، اور یہ طلاق کے بعد اس نے اس شخص سے شادی کر لی جو کل تک فقیر تھا، مگر اس کو نہیں معلوم۔ اور ایک وقت کا حادثہ یہ ہوا کہ یہی شخص جو کل اپنی بیوی کو دستر پہ سے کھانا دینے پر خفگی کا اظہار کیا تھا، اور اس سے میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پایا، وہی ایک وقت فقیر ہو گیا اور اس دروازے پہ گیا، اور دروازے پہ جا کر وہی صدا لگائی۔ جب وہ صدا لگائی تو اس گھر سے اس خاتون نے اپنی رکابی میں کھانا ڈالا اور لے جا کر اس غریب کو کھانے گیا، جو کچھ سامان تھا اس کو دینے کے لیے جا رہی تھی، تو اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ گئے، اور دونوں دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ مانگنے والا کوئی اور نہیں تھا، مانگنے والا اس کا پہلا شوہر تھا۔ اور وہ کھانا تو اپنے پردے میں سے دے دی، اندر روتے ہوئے آئی، تو شوہر نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہوئی، کیا کچھ کہہ دیا اس نے؟ کہا نہیں، مجھے ایک وقت کا واقعہ یاد آیا کہ میں اس شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تھی، ایک فقیر میرے دروازے پہ آیا تھا، میں کھانا دینے جا رہی تھی، اس نے اپنے غصے کے اظہار سے میرے کھانے کو روک دیا، اس کو کھانا دینے سے روک دیا۔ آج وہ در کے پہ ہو گیا اور ہر گھر پہ کھٹکے مار کے کھانے کو طلب کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا اچھا آپ کا وہی شوہر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے آپ کے گھر پہ ایک غریب نے آواز دی تھی؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا ہاں، وہ غریب جو آواز دیا تھا کھانے کے لیے وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ اب کیا گزری ہوگی وہ عورت پر کہ ایک طرف وہ شوہر ہے جو کل تک جس کے ساتھ تھی، لیکن سب دولت اس کی چلے جانے کی وجہ سے اس نے ان کو چھوڑ دیا، اور ایک وہ شوہر ان کے سامنے ہے جو کل تک مانگنے والا تھا مگر آج دینے کے قابل اللہ بنا دیا۔ اور اللہ کے فضل سے وہ کھانے دینے کے لیے جب اپنی بیوی اٹھی تو اس نے نہیں روکا، بلکہ کہا دے دو، شاید اس کی دعا سے اللہ ہمارے دستروں میں برکت عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ تکبر بڑی چیز ہے، یہ تکبر سے بچنا، یہ تین چیزوں میں تکبر آتا سمجھو۔ ایک ہے مال، مال جب آدمی کے پاس اللہ میاں نواز دیتا تو اپنے میں سے بے قابو ہوتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب سے میں کچھ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے کچھ فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال یہ کرا کہ آپ کو میرا پتہ کیسا معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ پتہ معلوم ہونے کی تو کہا جو پتہ دیے ہیں ان سے میری کیفیت پوچھ لیجیے۔ واہ کیا جواب ہے! یہ نشہ بڑی چیز ہے، اللہ اس نشے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے مال کا نشے سے ہٹ کے دوسرا نشہ عہدے کا نشہ ہوتا ہے۔ عہدے کا نشہ بھی بڑا ہوتا ہے، جس کو جو مکایا بک دیتے ہیں، بغیر ناپ تول کے بک دیتے ہیں، بعد میں افسوس کر لیتے رہتے ہیں۔ اور ایک اپنے گھروں کے غصے ہیں ماشاءاللہ، وہ غصے میں تو آج کل اتنے بے قابو ہو جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بیویوں کو 100 طلاقیں بھی دے دے رہے ہیں، لوگ 1000 طلاقیں دے دے رہے ہیں، اور طلاق بھی دے رہے ہیں بلکہ مذاق بھی اڑا لے رہے ہیں اپنا، میں نے طلاق دے دیا مولانا، آپ بولو کیا کر لیتے ہیں؟ آپ کیا کر لیتے ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ نے یہ جو طلاق کے جملوں کو کہہ کر گناہ کو مول لیا ہے، اس کا بدل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ کا۔ طلاق دینا ہی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج مصیبت کو بھی ہم لوگ بڑی راحت سمجھ لیے ہیں۔ محترمہ بھی آج کل کچھ شوہر کر دی طلاق مانگ لے، میرے کو چھوڑ دو۔ اچھا اماں آپ کو چھوڑنے کوئی دیر نہیں لگے گی، کیا کوئی دوسرا ملے گا پھر آپ کو؟ وہ میں دیکھ لوں گی، ہمارے بابا ڈھونڈ لیں گے۔ بابا مرنے کے قریب ہو گئی، پیرا خبر میں چلے گئے، ان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے آپ۔
بلکہ جو زندگی جس کے ساتھ اللہ نے لکھ دی ہے، اپنی کسی حال ہو وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ آپ کو معلوم ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی، کہاں نہیں ہوتے، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آپ کے ایک صحابی آئے، دستک مارنے گئے، دستک دینے کے بجائے آپ پلٹ کے جانے لگے، کچھ دیر ٹھہرے، دستک دیے مگر دستک کا جواب لیے بغیر جانے لگے۔ حضرت عمر کو علم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے علم ہوا وہ آپ باہر آئے، آ کر کہا بھئی آئے تھے کدھر اور جا رہے کدھر؟ کہا دیکھو عمر، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، اپنی بیوی کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، مگر یہاں دیکھا تو آپ کے مکان والے ہی آپ پہ خفا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ عورت ذات ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا آپ کے سکون کے لیے، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو نہیں معلوم آپ سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے، کتنی نظر کے گناہ ہو جاتے، کتنے برائی ہمارے سے ہو جاتی، کتنی زناکاری ہو جاتی۔ اللہ نے تم کو اس بیوی کی وجہ سے برائی سے بچایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ میرے گھر میں رہنے سے میرا ایمان حفاظت میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے خوبیاں بیان کی بیوی کی۔ آج ہم یہ خوبیوں کو سامنے رکھ لیں، آپ کی بیوی کے عیب بھی ہونا نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ نے فرمایا سنو، میرے گھر میں یہ بیوی ہی نہیں ہے بلکہ میری گھر کی باڈی گارڈ ہے، گھر کی محافظ ہے، میرے نہیں رہنے کے بعد میں گھر میں نہیں رہتا ہوں، میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر کہا یہ میرے گھر کی آیا بھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے اور میرے بچوں کو سنبھالتی ہے اور میرے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے، اور یہ میرے گھر کی گویا پکوان والی بھی ہے، پورے گھر کو کھانا کھلاتی ہے، پورے گھر کو پیٹ بھر کے جس انداز کا چاہے اپنی پوری محنت لگا دیتی ہے اور آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، بورچن بھی آپ کے گھر کی ہے، اور پھر آپ کے گھر کے کپڑے بھی دھو دیتی۔ گھر کے کپڑے دھونا وہ ایک دھوبی کا کام ہوتا، آپ کی گھر کی دھوبن بھی ہے، یہ آپ کے بچوں کے سب کے کپڑے دھو دیتی۔ اب ایک ایک خوبی اس عورت کی گنانے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں یہ سب کے بعد سب سے اہم بات یہ اس کی وجہ سے میرا ایمان بچا ہوا ہے، اس لیے میرے کو اس کی برائی، اس کے خفگی اچھی لگتی نہیں، بری نہیں لگتی، وہ کبھی کبھی غصے میں آ جاتی ہے تو اس کو سہ لینا ہے، اس کی باتوں کو قبول کر لینا، اس کی جو کچھ شکایت ہے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ آج نوجوانوں سے پوچھتا ہوں میں، کیا تمہارے کو ایک ہی گھر میں آج ہم بیویوں کو لڑا کرتے ہیں؟ میں لڑا کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک حد تک کیجیے، ماں کا احترام بہرحال رکھیے، کیونکہ رات میں آپ جب بچے تھے 2 مہینے آپ کو ماں نے پیٹ میں رکھا، اسی ماں نے آپ کو بڑی تکلیف برداشت کی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت، اسی ماں نے آپ جب گود میں آ گئے تو آپ کو واسطے اس نے اپنا وقت بے وقت آپ کو اٹھ کر دودھ پلایا، آپ کو سلایا، آپ کے پھالیاں بدلے، آپ کے لیے آرام کی کوشش کی۔ لائٹ نہیں تھی، ہوا نہیں چلتی تو اپنے ہاتھ سے اپنی اوڑھنی سے آپ کو ہوا کرتی، اپنے دامن سے آپ کو ہوا کرتی۔ آپ بتاؤ وہ ماں پھر جب آپ چلنے کے قابل ہوتے ہیں وہ ماں آپ کو سنبھالتی ہے، وہ ماں آپ کا ایک ایک قدم آپ رکھتے ہیں تو ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے، وہی ماں ہے جب آپ پڑھ کے آتے ہیں، میڈل لاتے ہیں تو وہ ماں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بڑھتے گئے یہاں تک بڑھ گئے کہ اب ماں کی آپ کو ضرورت محسوس ہونے نہیں لگتی، لیکن یہی ماں ہے۔ اگر تم یہ پورے خوبیوں کو اگر رکھیں گے، پکانے والی، دھلانے والی، نہلانے والی، کھلانے والی اور یہ حفاظت کرنے والی، تو اگر الگ الگ اس کو کر کے اگر اس کی آپ تنخواہ مقرر کریں، آپ کی پوری کمائی اس کے اوپر نکل جائیں گی۔ آپ کیا کما رہے ہیں؟ 1 لاکھ کمائیں گے، آج کل معمولی کام کرنے والے 5-10 ہزار لے رہے ہیں آپ سے،
تو آپ بولو ہر شعبے والے اگر آپ سے پیسے مانگنا شروع کریں تو آپ کا کتنے پیسے ہوں گے؟ تو آپ کی ماں نے بغیر تنخواہ کے، بغیر کوئی امید رکھے کہ آپ سے وہ عمل کی، مگر یہ معنی نہیں ہے میرے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہے، اور ماں کے ساتھ ماں کی محبت رہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کا تعلق رہے۔ اس کو بھی اپنے کو تکلیف نہیں دینا ہے، ماں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ آج کل نوجوان تم دونوں لڑ لو بھائی، میرے کو بیچ میں مت لاؤ، پھر کون آ کے فیصلہ کریں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا، آج کل لوگوں میں چغل خوری بہت ہو گئی، کان لگا کے سنتے، ادھر کا ادھر پھیرتے، ادھر کا ادھر پھیرتے۔ اس پہ بہت اچھی مثال مجھے کو کہیں سنا ہوں، وہ مثال میں نے سنا کہ شہد کی مکھی بنو، یہ سڑی صورت جو گھروں میں مکھیاں رہتے ویسے مکھی مت بنو، شہد کی مکھی بنو۔ شہد کی مکھی کیا کرتی؟ کڑوے پھول پہ بیٹھتی اور آتے آتے اس کو میٹھا کر دیتی، اور آ کے جب جمع کرنے کا وقت آتا وہاں اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ایسا میٹھا رہتا، آپ مزے لیتے بیٹھ کے۔ کیا ہے وہ؟ مکھی کی خیر ہے۔ اور ایک دوسری طرف اپنے گھر کے مکھیاں آئی ہیں جو رات دن ہم لوگ ہلاتے رہے، اور یہ بھی بہت کمال کی مکھی رہتی ہے۔ نہیں تکبر والوں کے سے تو اللہ میاں اس کو ایسا پیدا کیے ہیں، ان کو جہاں انہیں ہلاتا وہیں آ کے بیٹھتی، انہیں جہاں سے ہلاتا اس کی بھی ضد رہتی۔ آپ دیکھ لو، ایک مکھی کو آپ خاموش بیٹھ جاؤ، 2-4 منٹ یوں گھومیں گے، نکل کے چلے آئیں گی، مگر آپ فرض کیجئے کہ ہاتھ پہ بیٹھی، ہاتھ پہ سے ہکالو پھر آگے ہاتھ پہ بیٹھیں گی، پھر ہکالو پھر ہاتھ پہ بیٹھیں گی۔ ایک وزیر نے، بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، میاں مکھی کیوں پیدا کیا ہوں گا اللہ میاں؟ تو بولے آپ جیسوں کا تکبر توڑنے کے لیے پیدا کیا اللہ میاں مکھی کو، کیونکہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر مکھی آپ کے اچھے اچھے نشے کو دھلا دیتی، کبھی آ کے ناک پہ بڑھ جاتی، کبھی آ کے آپ سر پہ بڑھ جاتی۔ ایک صاحب بولے میرے کو، ایک صاحب بولے کہ مولانا مکھی بیٹھی، ہمارا بچہ مکھی اکانے جا کے وہ بیٹ سے ایسا مارا، بولے میرا پیشانی پھڑ ویسے خون نکل گیا۔ مطلب محبت بچے کی، مکھی اکالنے گیا انہیں، بولے مکھی اکالنا ایک طرف ہوا، پوری پیشانی سوجی ہوئی حضرت کی، وہ بیٹ کا مار کھایا، بچوں کے بیٹ چھوٹے ہوتے نا پلاسٹک کے، وہ مکھی مارنے کی چکر میں انہوں باوا پہ اچھا صاف کر دیے، اور مکھی بھی ماشاءاللہ مری نہیں، مکھی اڑ گئی، باوا کی پیشانی گھٹ گئی۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی کبھی بھی ماں باپ کا جہاں تک اور بیوی کا معاملہ آتا ہے، ماں یہ کیجئے کہ بیوی کو بیوی کے حقوق دیجئے، ماں کو ماں باپ کے حقوق دیجئے، اور دونوں میں کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اپنی ماں سے بھی کچھ مت کہیے، ان سے بھی مت کچھ کہیے، بلکہ کوئی بیچ میں ایسا راستہ نکال لیجئے کہ دونوں ایک طرف آ جائے، دونوں مل کے پھر خوش ہو جائے، ایسا کچھ کام کر دیجئے کہ دونوں مل کے کام کرنے لگ جائے۔ ایسے کھیل میں واقعہ مجھے یاد آ گیا، دو بچے لڑ رہے تھے، گولیاں کھیلتے ہوئے لڑ رہے ہیں، اور لڑنے کو دیکھ کے ماں باپ دونوں کے آ گئے، اور دونوں کے ماں باپ میں زبانی زبردست لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، اور دونوں مل کے ایک دوسرے کو مارنے لگے، غصے میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرے نے کہا، میاں آپ دونوں اپنی لڑائی کو ختم کرو، اور ادھر دیکھو کیا ہو رہا، پلٹ کے دیکھے تو کیا ہے، وہ دونوں بچے کھیل لے رہے ہیں، یہ دونوں ہولے لڑ لے رہے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت کے تقاضے بھی رہتے ہیں کہ دونوں کو سنبھالنا، ماں کو بھی تکلیف ہونے نہیں دینا، اپنی بیوی کو بھی تکلیف نہیں ہونے دینا، اور ماں اور اماں جانوں سے بھی میری گزارش ہے، اپنی بہو کو بیٹی بولتے ہیں مگر بیٹی بناتے نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، ہر کوئی بولتا ہوں میں بیٹی سمجھتا ہوں، بیٹی سمجھنا لگے، بیٹی بناؤ، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی ایسے دشواری نہیں ہوگی۔ اور بہو بیگم بھی آپ کو بیٹی بنائے تو بیٹی بن کے رہو، اماں بننے کی کوشش مت کرو، اور اپنے شوہر کو اپنی اماں جان کے بارے میں غلط مت بولو، بلکہ ان کی کوئی تکلیف بھی ہے تو آپ اپنے شوہر سے ساتھ لے کر حل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، اللہ آپ کی اولاد میں بھی ایسی ہی پیدا کرے گا، اور وہ اولاد بھی آپ کے لیے اپنی جان چھڑے کرنے والی بن جائے گی، آپ کا احترام کرنے والی، آپ کا ادب کرنے والی بن جائے گی۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بولیں گے ٹاپک ایک تھا، آپ عنوان ایک تھا اور گفتگو، آپ کو بات کو سمجھانے کے واسطے مثالیں دیا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ تکبر کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے، عہدے کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ میں اتنے بڑی اس کرسی پہ ہوں، ارے تیری کرسی کتنی دن کی ہے بھائی؟ اچھے اچھے لوگوں کے کرسیاں چلے گئے، قارون نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، اور ایسے بڑے بڑے دیکھیں گے ہم ہندوستان میں لوگ بھی، پوری دنیا میں۔ آج بتاتا ہوں میں آپ کو، آج آپ حقیقت دیکھیے، بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے حکمراں ہیں، وزیر اعظم کوئی ہے، پریزیڈنٹ کوئی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، آج سب ہوا میں ہے، اور سب سے اوپر والے کی آج حکومت چل رہی ہے۔ وہ حکومت کرنے والا ایسی حکومت کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے دیکھو میں نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ وہ تمہارے آنکھوں میں بھی نہیں دکھے گی اور لوگوں کو دور کرتے جائے گی، تمہارے نظروں سے لوگ دنیا سے جاتے نظر آئیں گے۔ بولو کون سی طاقت ہے اس وقت جو اس سے مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ اگر طاقت دے گا تو مسلمانوں کی اذانوں سے دے گا۔ یہ جراثیم اگر جائیں گے، یہ وائرس اگر جائے گا تو صرف اذانوں سے جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جائے گا۔ اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو پھر ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کہیں کہ سرپنچ صاحب کہیں کہ کوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اذانوں کو مت رکو، غیر مسلم صاحب ہیں، انہوں نے کہا اذانوں کو مت رکو۔ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے جب تک اذانیں ہوتی ہے اللہ کا غضب نہیں اترتا۔ اگر اللہ کا غضب اتر جائیں گا اگر دنیا سے اذانوں کو روک دیا تو۔ یہ بھی احساس رکھنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج جہاں جہاں مسلمانوں کو یہ لوگوں نے بدنام کیا، انشاءاللہ وہیں سے اللہ تبارک و تعالی شفا کا معاملہ نکالے گا اور وہیں سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسلمان سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ شفا ہے یہ، اور قرآن پاک میں یہ سورہ شفا کو اللہ نے رکھ کے بتا دیا، تم جب میرے سے مدد مانگیں گے، اگر تم میرے سے اطاعت کریں گے، میرے سے مدد مانگیں گے اور میرے طرف رجوع کریں گے، جب تم یہ بولیں گے کہ اللہ میں اپنے آپ کے پورے اپنے معاملات کو آپ کے حوالے کر دیا ہوں، اللہ آپ کے ان معاملات کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو لے کر دعا کرو۔ نہیں معلوم آپ کے بیٹھنے والے بچے میں وہ طاقت ہوگی کہ اللہ اس کے سجدوں کو قبول کر لے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول کر لے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بچوں کو چھوٹا مت سمجھیے۔ ایک بچے کا واقعہ سناتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بچہ تھا اپنے والد کے ساتھ، چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی احرام باندھ رہے ہیں، یہ بھی احرام باندھ رہے ہیں، دونوں احرام باندھ کے مکے کے طرف جانے والے ہیں، دونوں احرام باندھنے کی نیت کر کے احرام باندھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کہا اس والد صاحب نے ان کے، تو اللہ کی طرف سے جواب ہے لا لبیک، تیری ہم لبیک کو، تیرے آنے کو ہم قبول نہیں کرتے۔ بچے کے کان میں یہ رکعت گئی تو اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان یہ تو بتائیے، آپ لبیک اللہم لبیک کہا، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، وہاں سے جواب آ گیا۔ کیا جواب آیا؟ تیرا آنا، تیرا لبیک کا نام کو قبول نہیں ہے۔ پھر ابا جان آپ ایسا کیسے؟ ہمیشہ میں 50 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں میاں۔ کتنے سال سے؟ 50 سال سے میں آواز سن رہا ہوں، اور مجھے کوئی دوسرا گھر نہیں ہے جہاں میں اللہ کا گھر لبیک پکار کر جاؤں، لہذا وہاں سے انکار کا جواب آتے رہے گا، مگر اقرار اللہ یقیناً ایک نہ ایک دن قبول کرے گا۔ بچے نے کہا ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بس اللہ نے اس بچے کے اس باپ کی بات کو ایسا مقبول کر لیا، اس وقت کے پیغمبر کو حکم دیا جاؤ جا کر ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری امیدوں کی وجہ سے، اچھی امید رکھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے 50 جو عمرے کیے وہ بھی قبول کر لیے، اور آج کا عمرہ بھی تمہارے قبول ہو جائے گا۔ بعض وقت اپنے بچوں کو ساتھ رکھو، شاید وہ بچے ساتھ دینے کی وجہ سے عذاب اللہ کا ٹل جاتا ہے۔ کبھی بھی اور کسی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ وہ چھوٹے کو سمجھ کے آپ ہٹا دیتے نہیں، عذاب وہیں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض وقت چھوٹی چیز ہی آپ کے لیے عذاب کو ٹالنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی کو
برا مت سمجھو، کسی کے بارے میں غلط رائے مت رکھو۔ ہاں یہ ٹاپک جو آج میں غصے پہ کیا ہوں، یہ بھی غصے کا ایک حصے کو آپ کو بیان کیا ہوں۔ اب غصے کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کو کل بیان کروں گا۔ آئیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہی، اے میرے پروردگار، آپ کا کرم ہونا مولا، اسلام کے اوپر آج لوگ ضرب کر رہے ہیں، مسلمانوں پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اپنے فضل سے یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والی انگلی سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والی انگلی کی لاج رکھ لیجئے، اور اللہ اپنے فضل سے وائرس کو ختم فرما دے، اذانوں کی برکت سے اس بیماری کو دفع فرما دے، اس مصیبت سے ہم کو راحت عطا فرما دے۔ اے اللہ، بہت لوگ پریشان ہو گئے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما۔ اے اللہ، غیب سے ان کو مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے لیے پریشانیاں دور فرما دے، ان کے مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے بلاؤں کو دور فرما دے، ان کے آفتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جتنے دواخانوں میں لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، کوئی بھی نہیں، تو سب کا رب ہے، میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں میرے رحمت للعالمین، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ سب کو شفا یاب کر دیجئے۔ اے اللہ، جتنے بیماری کے وائرس کے چرچے ہو رہے ہیں، اے اللہ ایسا غیب کر دیجئے کہ جیسا یہ تھی یا نہ تھی بیماری پتہ نہ ہو، اور یہ مولا اذانوں کو اتنی عام کر دیجئے کہ لوگوں کے ہر وہ نہیں ماننے والا بھی یہ کہے آکے کہ تو اذان دے بھائی، اگر تو اذان دیتا ہے تو ہمارے گاؤں سے گناہ یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اے اللہ، ایسی ہماری زبانوں میں طاقت عطا فرما، ایسی ہمارے اندر اذانہ دینے میں آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اے اللہ، وہ روح بلالی پیدا فرما دیجئے، اور وہ اذانوں میں ایسی کیفیت پیدا کر دیجئے کہ حی علی الصلاح پر، حی علی الفلاح پر لوگ نہ صرف مسجد کے طرف دوڑے، بلکہ اللہ ایسا کر دے کہ ان کے کانوں میں آواز جانے کے بعد ان کے دل بھی بے قرار ہو جائے، ان کے دل بھی تڑپ اٹھے۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بڑے بڑے عہد دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو اتنا عاجز کر دے کہ ان کو بغیر مسلمان کے کوئی ان سے کام نہ لے۔ اے اللہ، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم ہیں، آپ ہی کریم ہیں، آپ ہی حلیم ہیں، آپ ہی عزیز ہیں، آپ ہی سب تمام، اس میں اعظم بھی آپ ہے، حی یا قیوم بھی آپ ہے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ روز ایک تسبیح درود پڑھ لیجئے، ایک تسبیح استغفار کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی